قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، متفق علیہ۔ اور اسی کے بارے میں جو کہ عام زبان میں آج کل ہم سب اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، اس کو نہ تو برا سمجھتے ہیں، نہ اس کو ہم کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، نہ ہم اس کو ذرہ برابر قباحت محسوس کرتے ہیں، بلکہ اس کو تو ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے بس میں نے کہہ دیا اور یہی حقیقت ہے۔ اور اس میں کہہ دوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس میں 90% لوگ اس میں مبتلا ہیں، کچھ ہی لوگ بچے ہیں الا ماشاء اللہ جو کہ یہ کلمات اور یہ جملے اپنی زبان سے ادا کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ میں کہوں یا نہ کہوں، اس کے کہنے سے کس پہ اثر پڑے گا اور کس پہ اثر نہیں پڑے گا۔ کچھ ہی چنندہ لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں نے ابھی آپ سب کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ سب کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال اللہ یوزینی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے، ہم سب جو ہیں اس امت کے اندر جتنے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب ابن آدم کہلاتے ہیں۔ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں کہ یسب الدہر وانا الدہر، کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو طرح طرح کے القاب سے پکارتا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ انا الدہر، زمانہ تو میں خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انا الدہر، زمانہ تو میں خود ہوں، زمانہ تو مجھ سے ہے، زمانہ تو مجھ سے ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ بیدی الامر، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب کی سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ بیدی الامر، کہ دنیا کا سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی کے اندر بند ہے۔ اور آگے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اقلب اللیل والنہار، کہ دن اور رات کو پلٹ پھیر کرنے والا تو میں ہی ہوں، دن کو رات میں بدلنے والا میں ہوں، رات کو دن میں بدلنے والا میں ہوں، سردی کو گرمی میں بدلنے والا میں ہوں، گرمی کو سردی میں بدلنے والا میں ہوں، برسات کو اب لانے والا میں ہوں، لوگوں کو رزق دینے والا میں ہوں۔ اور مجھے میرے بارے میں لوگ اتنے برے خیالات رکھتے ہیں۔ یسب الدہر وانا الدہر، کہ ابھی ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں خود ہوں۔ اور آج کل عام زبان بن چکی ہے، لوگ اپنی برائیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنی کمیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنے اندر کے جو ہے خرافاتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اپنے اعمال پہ نظر نہیں پڑ رہی ہے۔ ذرا سا بھی جو ہے حالات سامنے آتے ہیں، تھوڑا بھی ہمارے سامنے کوئی معاملہ پیش آتا ہے، تھوڑا سا ہم جو ہے حالات سے جب دو چار ہوتے ہیں تو کچھ نہیں کہتے، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے، ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ آج تو زمانہ برا ہو چکا ہے، زمانہ برا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، زمانہ برا نہیں ہے، اور ہم سب کو اس کلمات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ زمانے کو برا کہنے سے پہلے ہم سب کو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو برا کہہ رہے ہیں۔ آخر زمانے کو بنایا کس نے ہے؟ زمانے کو وجود دینے والا کون ہے؟ زمانے کو وجود بخشنے والا کون ہے؟ آخر کوئی ذات ہوگی جس نے زمانے کو بنایا، کوئی ہوگا جس نے زمانے کو وجود دیا، کوئی ہوگا جس نے ہم کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا۔ آخر وہ ذات کون ہے؟ کون ہے؟ ہم کس کے بارے میں یہ کلمات کہہ رہے ہیں؟ ہم کس کے بارے میں یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ کون کس کے بارے میں کریں؟ اگر اس کے بارے میں ہم اور آپ سوچ لیں، ہم اور آپ ذرہ برابر اس کے بارے میں غور و فکر کر لیں تو میرے بھائیوں، یہ سب الفاظ ادا کرنے سے پہلے ہم سب 100 مرتبہ اس پر ہچکچائیں گے اور کہنے سے پہلے سوچیں گے اور اپنے دامن کو جھانک کر کے دیکھیں گے کہ یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں، یہ جو حالات ہمارے سامنے دو چار ہم کو کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دنیا کو ہمارے سامنے مزین کر دیا ہے کہ جاؤ تم جیسے عمل کرو گے ویسے ہم تم کو تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ اچھا کرو گے تو اچھا بنا کے پیش کروں گا، برا کرو گے برا بنا کے تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ اور اگر زمانے کو برا کہو گے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جس نے زمانے کو برا کہا، جس نے زمانے کو لعن طعن کہا، جس نے زمانے کو گالی دی، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو ان سب الفاظ سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج تک ہم سب ان سب کلمات میں ملوث رہے ہوں، آج تک ہمارے زبان سے اتنے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ جو ہے کوئی بھی حالات آتے تھے، کوئی بھی معاملات آتے تھے، ہم کہتے تھے زمانہ بدل گیا ہے، پہلے جیسا زمانہ نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، وہ پہلے بھی جب دنیا بنی تھی اس وقت بھی 24 گھنٹے کا رات دن ہوتا تھا، اور آج بھی 24 گھنٹے کا رات دن ہوتا ہے۔ اس وقت بھی رات ہوتی تھی، آج بھی رات ہوتی ہے، اس وقت بھی دن ہوتا تھا، آج بھی دن ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، زمانہ نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ صبح قیامت تک انشاءاللہ بدلے گا۔ زمانہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اپنے بندے ٹکے اصولوں کے مطابق اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحمل دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبر اور استقلال دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جو نصارہ ایک قوم تھی، نصارہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ گڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں لعن و ملامت کیا، اور کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ نصارہ نے یہ الزام لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، اور یہود نے کیا الزام لگایا؟ یہودی قوم نے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کتنا سنگین الزام لگایا۔ اور مشرکین عرب نے کیا الزام لگایا؟ مشرکین عرب بھی اس سے پیچھے نہیں رہے الزام لگانے سے۔ ان لوگوں نے کیا الزام لگایا کہ فرشتے جو ہیں، ملائکہ جو ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ کتنا خطرناک الزام لگایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبر اور تحمل دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا چاہے تو فوراً گرفت کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی چھوٹ دے رہا ہے، پھر بھی ہم کو مہلت دے رہا ہے، ہم کو مہلت دیے جا رہا ہے کہ شاید میرے بندے ابھی غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، آگے چل کے راہ راست پر آ جائیں اور ان سب کلمات سے توبہ کر لیں، ان سب کلمات سے توبہ کر لیں، شاید کہ لوٹ کر کے واپس آ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مہلت دے رہا ہے، اس مہلت کو ہم سب غنیمت سمجھیں، اس مہلت کو ہم سب ایک بہت بڑی مہلت سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سب اسی غافلانہ کام میں مشغول رہیں، اسی طریقے سے ہم غفلت میں پڑے رہیں، اور اسی طریقے سے ہم غیروں کے طریقے پر چلتے رہیں۔ جیسے غیر لوگ طرح طرح کے الزامات لگائے، غیر لوگ طرح طرح کے اقدامات اٹھائے، غیر لوگ حتیٰ کہ لوگوں تو یہاں تک اتر گئے ہیں کہ آج خدا کے وجود کا انکار کرنے والے بن گئے ہیں، خدا کے وجود ہی کا انکار کرنے لگے ہیں کہ کوئی خدا ہی نہیں دنیا میں، دنیا تو بس ایسے ہی چل رہی ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اس کا اگر کوئی چلانے والا ہوتا، اس کا اگر کوئی بنانے والا ہوتا، اگر کوئی اس کا مالک ہوتا، تو آج دنیا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم نہیں ہوتا۔ آج جو دنیا میں طرح طرح کی ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ ناانصافیاں نہیں ہوتی۔ آج دنیا کے اندر جو لوگوں کو کاٹا پیٹا جا رہا ہے، لوگوں کو جانور سے بدتر مارا جا رہا ہے، اگر اس دنیا کے اندر خدا ہوتا تو ان کو ضرور انصاف دیتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے، آج طرح طرح سے ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی مصائب ہم پر جو آ رہے ہیں، یہ سب ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم دنیا کے اندر بہترین کام کرو گے، اچھے اعمال کرو گے، اچھے کام کرو گے، تو تم کو اچھے صلے ملیں گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تم کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کیا جائے گا، اور آخرت کے اندر بھی تم کو ذلیل کر کے دکھا دیا جائے گا کہ دیکھو تم نے جو کیا تھا وہ پا لیا ہے، دیکھ لو تم نے جو کیا وہ پا لیا۔ اور حالات تو یہاں تک آ چکے ہیں کہ آج اس ملک کے اندر اور اس صوبے کے اندر ایک انسان کی یہ حیثیت نہیں رہ گئی۔ میں اگر کہوں تو برا نہیں ہوگا، شاید اس میں مبالغہ نہیں ہوگا میری بات میں، کہ اس ایک انسان مرغے اور بکرے کو ذبح کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کپ کپاتے ہیں، وہ چھری پکڑتا ہے، مرغے اور بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے نہیں ہو پائے گا، اور اسی انسان کے ہاتھ میں اگر ہتھیار دے دیا جائے تو انسان کی گردن کاٹنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتا، اس کی گردن کاٹ کے اتار کے پھینک دیتا ہے۔ یہ حالات آ چکے ہیں، یہ حالات ہو چکے ہیں آج قوم کے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جائز کام کو کرنے کے لیے وہ ڈر رہا ہے، اس سے ہچکچا رہا ہے، اس سے بھاگ رہا ہے، اس سے پریشان ہے، اور جس سے روکا گیا اس کو کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ دین کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، دین کی دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ سے دوری ہونے کا نتیجہ ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل کے اندر بٹھانا چاہیے تھا، تو اس نے اس محبت کو لوگوں پر نچھاور کر دیا، اس نے اس محبت کو دل سے نکال کے پھینک دیا اور غیروں کی محبت اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے۔ اس لیے یہ حالات آج پیش آ رہے ہیں، غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، غیروں کے طریقے پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کھا کیا رہے ہیں، ہم پہن کیا رہے ہیں، ہم اوڑھ کیا رہے ہیں، ہم بچھا کیا رہے ہیں، اور ہم کو کیا اوڑھنا چاہیے، ہم کو کیا کھانا چاہیے، ہم کو حلال کھانا چاہیے کہ حرام کھانا چاہیے، ہم کو سود کھانا چاہیے کہ بیاض کھانا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ میں کہوں کہ 90% مسلمان اس کام میں ملوث ہو چکا ہے کہ سود مسلمان کھا رہا ہے، چوری مسلمان کر رہا ہے، ڈاکہ مسلمان ڈال رہا ہے، شراب مسلمان پی رہا ہے، جوا مسلمان کھیل رہا ہے، تاش مسلمان کھیل رہا ہے، زنا مسلمان کر رہا ہے، اور کیا شرابوں کے اڈوں کو وہ جو ہے آباد کرنے والا مسلمان ہے۔ تو دوسروں سے میں کیا گلہ کروں؟ مجھے تو اپنوں سے گلہ ہے، مجھے تو اپنوں سے شکایت ہے۔ اگر ہمارے اپنے سدھر جائیں تو میرے بھائیوں، زمانے کے حالات اور یہ جو حالات ہمارے سامنے 2-4 ہم کو کر رہے ہیں، یہ حالات بدلنے میں 1 منٹ نہیں لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان حالات کو بدل کر کے بہتر کر دے گا، کیونکہ ان حالات کو بدلنے والا کوئی سیاست دان نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے۔ کسی سیاست دان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو حالات کو بدل سکے، کسی حکمران کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے حالات کو بہتر کر سکے۔
حالات کو بہتر کرنے والی ذات وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ حالات کو بہتر کرنے والا بھی وہی ہے اور حالات کو بگاڑنے والا بھی وہی ہے۔ دنیا کے اندر سارے تصرفات اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، وہ جب جس کو جیسے چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے اور جب جس کو چاہتا ہے وہاں پر اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو آج ضرورت ہے کہ ہم سب کو ان سب کلمات سے اجتناب کرنا چاہیے، اور بالخصوص ہم نے جو ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھ کر کے جس کا ترجمہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم سب کو بچنا چاہیے کہ یہ سب الفاظ ہم سب جو ہے اپنی زبان سے ادا کرنے سے پہلے سوچیں کہ ان سب الفاظ سے ہم سب اجتناب کریں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم زمانے کو برا کہتے رہیں اور اس کا لاسٹ میں نتیجہ کیا نکلے کہ ہم اللہ کے سامنے جب پیش ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم جب جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ نہ دکھا سکے۔ اس لیے ہم سب کو ان سب کلمات سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔